بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک اور ذکر مبارک کی اس عظیم باسعادت مجلس میں حاضر ہیں، اور یہ امر ہمارے لیے مزید برکت اور سعادت کا باعث ہے کہ اس محفل پاک کی صدارت قطب الاقطاب سید السادات شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدی و سندی مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کے لخت جگر اور نور نظر حضرت صاحبزادہ سید عبد القادر جمال الدین فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد یا آپ کے لیے محفل نعت یا محفل درود و سلام کیوں منعقد کی جاتی؟ اس کی حکمت، مصلحت اور دینی اور ایمانی افادیت یعنی فائدہ کیا ہے؟ میں یہ نکتہ آج کی محفل میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا فرمائی اس کے دو رخ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن، ہر چیز کے دو رخ رکھے۔ ایک رخ ہر مخلوق، ہر موجود اور ہر شے کے اندر ثقیل ہوتا ہے یعنی بھاری ہوتا ہے، اور اسی کا ایک رخ لطیف ہوتا ہے یعنی ہلکا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رخ اس کا محسوس ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اسی حقیقت کا ایک گوشہ ایسا ہوتا ہے جو غیر محسوس ہوتا ہے، جس کو آپ فیل نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، بعض اوقات دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، مگر وہ بھی اسی حقیقت کے اندر موجود ہوتی۔ کبھی اسی حقیقت کو آپ یوں سمجھتے ہیں کہ ہر شے کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر وہ پہلو ہے جو نظر آ رہا ہے، کھلا ہے، اوپن ہے۔ باطن وہ پہلو ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، مخفی ہے۔ ہمیشہ جو چیز جتنی لطیف، جتنی مخفی اور جس قدر نظر نہ آنے والی ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت، منزلت اور اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی، اتنی زیادہ ہوتی۔ بلکہ اس شے کی قیمت بھی اسی حقیقت سے پڑتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، جو دکھائی نہیں دیتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، دو آدمی ہیں، ضخامت میں
وزن میں ایک آدمی 4 من کا ہے یا 3 من کا ہے کہہ لیجئے، 120 کلو کا، ایسے بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ 120 کلو اس کا وزن ہے، اتنا موٹاپا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی 60 65 70 کلو کا ہے، اس کے مقابلے میں آدھے وزن کا ہے، مگر اس کے اندر توانائی ہے، اس کے اندر صرف موٹاپا ہی موٹاپا ہے۔ تو دونوں جسموں سے آپ میں سے آپ کو کون سا جسم پسند، کون سا پسند ہوگا؟ اب توانائی نظر نہیں آتی، کام کرتی ہے، موٹاپا نظر آتا ہے، کام نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا، بلکہ آپ جب اتنے موٹے ہو جائیں تو پھر آپ واک کو جاتے ہیں، صبح ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی ریس کورس پارک میں جا رہا ہے، کوئی جناح پارک میں جا رہا ہے، کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، دوڑ رہے ہیں صبح۔ پوچھو جی کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، وزن حجم کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی شے کے وزن کا زیادہ ہونا، انبار ہونا، حجم کا زیادہ ہونا اس شے کی قدر و قیمت کو نہیں بڑھاتا۔ قدر و قیمت اس شخص کی زیادہ ہے جو چست ہے، توانا ہے، جس کے اندر طاقت ہے، پھرتی ہے۔ اور یہ جو 4 چیزیں میں نے گنی، توانا، چستی، توانائی، ہمت، یہ سب چیزیں ہیں جو کام تو کرتی ہیں مگر دکھائی۔ مثلا آپ پکڑ نہیں سکتے اس طرح جی یہ توانائی ہے، کوئی توانائی بازو تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح پکڑ لیں گے، بازو تو نہیں ہے۔ اس کی جو چستی ہے وہ اس کی ٹانگ تو نہیں ہے کہ پکڑ لیں گے جی یہ چستی ہے، نہیں۔ آپ نے دیکھا جو چیز کارآمد ہے اس انسان کو طاقتور بناتی ہے، مؤثر بناتی ہے، دنیا میں اس کی قوت کا سکہ منواتی ہے، وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو نظر، اور اس کا جو سارا حصہ نظر آنے والا ہے وہ بعض اوقات بیکار ہوتا ہے۔ اب اسی انسان کی ذرا زندگی کے آخری لمحے پر چلے جائیں، اس کی ڈیتھ ہو گئی، 6 فٹ کا جوان، شور مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا، لوگ رونے لگ گئے، کیا ہو گیا؟ یہ آدمی فوت ہو گیا، فلاں شخص فوت ہو گیا۔ اب دوڑ کے گئے، وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا بھئی کپڑے بھی اس نے جو میں نے صبح دیکھے تھے وہی پہنے ہوئے ہیں، کیا چیز چلی گئی ہے؟ کپڑے بھی موجود ہیں، سر بھی موجود ہے، ٹانگیں بھی موجود ہیں، آنکھیں بھی موجود ہیں، کان بھی موجود ہیں، جسم بھی موجود ہے، سراپا بھی موجود ہے، موٹاپا بھی موجود ہے، سارا کا سارا جسم جو کتوں چارپائی پہ پڑا ہے۔ آپ رو رہے ہیں جی مر گیا، ختم ہو گیا۔ بھئی کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مر گیا، زندہ نہیں رہا، کیا چیز نکل گئی؟ بتانے والے نے بتایا اس کی روح پرواز کر گئی، خالی روح نکلی، اور روح وہ شے ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ جو کچھ دکھائی دینے والا ہے سر سے پاؤں تک سارا کا سارا چارپائی پر پڑا ہے، اور ایک شے جو دکھائی نہیں دیتی، جب اندر تھی تب بھی دکھائی نہیں دیتی تھی، نکل گئی تب بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اب اس روح کے اندر ہونے سے آپ اسے انسان کہتے تھے، آپ اسے
اب جو روح اندر سے رخصت ہو گئی باقی سارا کچھ وہی ہے، اس کا نام ہی بدل گیا. اب کوئی شخص اسے انسان نہیں کہتا، جو آتا ہے میت کہتا جی میت پڑی ہے. اللہ کے بندو، ایک لمحے میں اس کا نام بدل گیا. اب جو بولتا ہے میت بولتا ہے. خسارہ کس چیز کا ہوا؟ وہ چیز نکلی جو نظر نہیں آتی تھی، اور جو چیز نظر نہیں آتی تھی جب وہ نکل گئی، اب بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، بہن ہیں، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، خونی رشتہ دار ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ لپٹے رہتے تھے. اب وہ سارے جو اس کے لیے مرتے تھے، جان دیتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک لمحہ جدا نہیں ہوتے تھے، اب وہ سارے کہتے ہیں جی دیر ہو گئی ہے، لے جاؤ گھر سے نکالو، گھر سے نکالو. اب اسے گھر رہنے کوئی نہیں دیتا، اسے گھر رہنے کوئی نہیں دیتا. تیزی سے لے جاؤ، دفنا دو. اب اس کا ٹھکانہ ہی نہیں گھر میں، اب گھر میں ٹھکانہ ہی نہیں ہے. سب کچھ وہی ہے، بس جو نظر نہیں آتی تھی وہ نکل گئی. اچھا بھائی، آپ نے کہا بھئی کیوں ٹھکانہ نہیں؟ اس کو ذرا 2-4 دن رکھتے ہیں گھر میں، ساری زندگی پھر دفن ہو جائے گی میت تو پھر تو پلٹ کے نہیں آئے گی. 2 دن 4 دن رکھ لو. ہر کوئی کہتا ہے نہیں، گل سڑ جائے گا، بدبو آ جائے گی. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ جسم کیوں گل سڑ جائے گا؟ روح اندر نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو تازگی تھی وہ بھی اسی روح کے باعث تھی، یہ جو سلامتی تھی وہ بھی اسی روح کے باعث تھی، یہ جو چلنا پھرنا تھا وہ بھی روح کے باعث تھا، اور اس سے ہر ایک کا جو پیار تھا وہ بھی اسی روح کے باعث تھا. اب خونی رشتے وہی ہیں مگر پیار جاتا رہا. اب کوئی گھر بھی نہیں رکھتا، اب اس کا ٹھکانہ ہی نہیں. جا کے کہتے ہیں قبر کھود کر مٹی کے نیچے دفن کر دو. تو پتہ یہ چلا، میں نے آپ کو 3 مثالیں دی، آپ 30,000 مثالیں بنا ڈالیں. ایک قاعدہ اور کلیہ ہے. وہ کیا؟ کہ جو شے نظر آتی ہے وہ اتنی قیمتی نہیں، جو نظر نہیں آتی وہ قیمتی ہے. اور نظر آنے والے کی بھی قدر و قیمت اسی کے سبب سے ہے جو اس کے اندر ایک ایسی حقیقت ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی مگر اس کا مول اسی سے پڑتا ہے، اس کا مول اسی سے پڑتا ہے. جب یہ نکتہ آپ سمجھ گئے، اب آپ دین کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں. دین کے اندر اللہ پاک نے اعمال صالحہ کا فرمایا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، صدقات کرو، نیک کام کرو، اعمال صالحہ. جب اعمال صالحہ کی طرف آئے، حضور علیہ السلام نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات. نماز اللہ کی عبادت ہے، تسبیح بھی ہے اس میں، توجہ والی بات، اس میں تسبیح بھی ہے، قیام بھی ہے، اللہ کی تکبیر بھی ہے، اس کے قرآن پاک اور کلام کی آیتوں کی تلاوت بھی ہے، اس میں رکوع اور سجود بھی ہے، اس میں قومہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سارا کچھ جو کا تو ہے نماز میں. مگر اس نے ساتھ فرما دیا، شریعت نے بتا دیا یہ سارا کچھ بے شک برقرار رہے مگر اس کی قبولیت کا مدار ان چیزوں میں سے کسی چیز پر نہیں، مدار نیت پر ہے. اگر نیت درست ہوگی تو یہ سارا کچھ قبول ہو جائے گا. نیت درست ہوگی تو اللہ اپنی تسبیح کو بھی قبول کر لے گا، تلاوت کو بھی قبول کر لے گا، رکوع اور سجدے کو بھی قبول کر لے گا، اللہ کو بھی قبول کر لے گا. اور اگر نیت درست نہ ہوئی باقی کچھ نہیں بگڑا. ذرا توجہ طلب بات ہے. نیت آپ نے خراب کر لی،
نیت کر لی دکھلاوے کی، نماز شروع کی، نیت کر لی، بولیں دکھلاوے کی، کہ تاکہ یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں سمجھیں کہ بڑا عبادت گزار، نیک، پرہیزگار، متقی، اللہ والا ہے، دکھلاوے کی نیت کر لی، بس اتنا کچھ ہی کام کیا نا۔ اب نیت نظر آتی ہے، صرف ایک خیال تھا، یہ نکتہ سمجھ لینا ہے آپ کو آج۔ نیت ایک خیال تھا، خیال ہے کیا کہ میں نماز لمبی کر کے پڑھوں تاکہ سارے لوگ دیکھنے والے سمجھیں کو بڑا عبادت گزار بندہ ہے، بس ایک لمحے کا خیال تھا، اتنا ایک لمحے کا خیال، اس نیت سے آپ نے نماز شروع کر دی۔ بتائیے اس کے اندر جو آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک کا تسبیح پڑھی، کوئی تسبیح میں بھی غلطی ہو گئی؟ الحمد شریف پڑھی، کوئی اس میں غلطی ہو گئی؟ قرآن مجید کی سورت پڑھی، اس میں کوئی غلطی ہوئی؟ کوئی رکوع سجود میں غلطی ہوئی؟ کوئی وضو میں کمی رہ گئی؟ سارا کچھ جو کا توں سلامت صحیح ہے، سلام پھیر دیا، ساری رات لگے رہے، سجدے کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، آپ نے پورا قرآن ایک رات میں ختم کر دیا رکعتوں میں۔ آپ سمجھیے کہ 1000 رکعت آپ نے پڑھ ڈالی ایک رات میں، کتنی؟ 1000 رکعت پڑھ ڈالی نوافل، قرآن ختم کر دیا، ساری رات کھڑے رہے، عبادت کرتے رہے، قدم سوج گئے، سب کچھ کر دیا۔ تو وہ عمل جو ساری رات کیا، جس میں پورا قرآن ختم ہوا، 1000 رکعت پڑھی آپ نے، 2000 سجدے ہوئے اللہ کے، 2000، تو ساری رات کی اتنی عبادت اللہ پاک نے اٹھا کر گڑھے میں پھینک دی، قبول ہی نہیں کی، سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا۔ پوچھا باری تعالیٰ کیا غلطی ہوئی؟ کیا سجدوں میں کوئی غلطی تھی؟ کوئی تلاوت غلط تھی؟ تیری تسبیح اچھی نہیں کی؟ رکوع سجود اچھے نہیں کیے؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، سارا کچھ ٹھیک کیا، کہیں غلطی نہیں تھی، کہیں نقص نہیں تھا، سارا کچھ ٹھیک کیا۔ تو باری تعالیٰ پھر میری اتنی بڑی عبادت کو پھینک کیوں دیا، رد کیوں کر دیا؟ فرمایا وہ ایک لمحے کا خیال جو تو نیت کے طور پہ لایا تھا، اس ساری قدر اور قیمت اسی نیت کی تھی، اسی نیت کی تھی، نہ وہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے، وہ زبان پر بھی نہیں آئی، زبان پر بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں، بس دل میں ایک نیت، دل میں کیا؟ دل میں وہ نیت ایک خیال بن کے آ گئی، اس نے ساری رات کی عبادت کو برباد کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو پتہ چلا کہ یہ اعمال پہ جو گھمنڈ ہوتا ہے، اور بعض لوگ عمل کا بڑا شور کرتے ہیں، جو جتنا گھمنڈ اعمال پر ہوتا ہے، وہ اعمال اپنے جسم اور وجود کے ساتھ قبولیت بھی نہیں پا سکتے، انہیں قبول کروانے والی چیز کوئی اور ہے۔ ان اعمال کو از خود قبولیت نہیں پا سکتے، انہیں قبولیت کے مقام پر پہنچانے والی کوئی اور چیز ہے، اور جو چیز اعمال کو قبولیت کے مقام پر پہنچاتی ہے وہ نیت ہے، اور وہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ نظر ہی نہیں آتی، اس کا وجود نہیں ہے کوئی مادی، محسوس ہی نہیں ہوتی، سنائی بھی نہیں دیتی، وہ ایک لمحے کا خیال، چاہے تو 2 نفلوں کو اٹھا کر 2,00,000 نوافل سے زیادہ بلند کر دے۔ نیت اتنی بلند ہو، اتنی عجیب ہو، اتنی پاک ہو، اتنی اخلاص پر مبنی نیت ہو، ایک لمحے کی نیت، کہ اس نیت میں اتنا کمال ہو کہ وہ 2 رکعت عبادت کو 2,00,000 کے برابر کر دے۔ اور نیت ریاکاری پر مبنی ایسی غلیظ ہو کہ 2,00,000 رکعت نماز پڑھی اور ساری ردی کی ٹوکری میں اللہ نے پھینک دی، قبول ہی نہیں ہوئی۔ آپ کو سمجھ آئی نا بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو اس کا مادی پہلو ہوتا ہے وہ قبولیت نہیں دلواتا، قبولیت دلانے والی چیز کوئی اور ہے۔ اب اس کی ٹوہ لگانی چاہیے، اس کی ٹوہ لگانی چاہیے کہ وہ حقیقت کیا ہے،
جو عمل کو مقبول بناتی ہے، وہ حقیقت کیا ہے جو عبادت کو مقبول بناتی ہے، جو اللہ کے حضور سجدوں کو مقبول بناتی ہے، جو ہر شے کو درجہ قبولیت پر پہنچاتی ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ تو یہ مختلف مثالیں دی نا میں نے. تو جب ہم دین میں آگے بڑھتے ہیں، ایمان کی طرف آتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت اور تعلق ہے، ہماری نسبت اور تعلق ہے، اس تعلق کے بھی اسی طرح دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جو نظر آتا ہے، ایک رخ وہ ہے جو نظر نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا میری شریعت پر عمل کرو. جب آپ نے عمل کیا تو عمل نظر آتا. آقا نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو، سنت پر عمل نظر آتا ہے. آقا نے فرمایا میرے دین کی پیروی کرو، دین کی پیروی دکھائی دیتی ہے. تو گویا وہ سارے اعمال صالحہ حضور علیہ السلام کے حکم کی اطاعت میں جو بجا لائے جاتے ہیں، اطاعت حضور کی اتباع، حضور کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کی پیروی ظاہری اعمال کی شکل میں، یہ سب کچھ نظر آتا ہے. یہ اعمال کا وجود حصی ہے. جس طرح کیلے کا گودا تھا، جس طرح سیب کا گودا تھا، جس طرح انسان کا جسم تھا، یہ اعمال، یہ ظاہری اطاعت، یہ سنت پاک کی اتباع، یہ سیرت طیبہ کی پیروی، یہ دین کے احکام کی ظاہری پیروی اور اس کی شکل، یہ اس جسم کی مانند ہے، اس مادہ کی مانند ہے، اس گودا کی مانند ہے جس کا وزن ہے، جو دکھائی دیتا ہے، سب کچھ اس کی مانند ہے. مگر یاد رکھ لو کہ اس وزن والی شے کو، اعمال کے جسم کو، عبادات کے جسم کو، دین کی اتباع کے جسم کو، اطاعت کے جسم کو قبولیت کے درجے پر فائز کرنے والی شے ایک اور ہونی چاہیے. جیسے ہر جسم کے اندر ایک روح تھی، جس روح نے جسم کو تازگی عطا کی تھی، اس طرح آقا علیہ السلام کی سنت کی پیروی اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے جسم کے اندر کوئی ایک روح اسی طرح ہونی چاہیے جو اسے درجہ قبولیت تک پہنچا دے. تو پوچھا گیا آقا، پوچھا گیا کہ وہ روح، وہ حقیقت جو نظر نہیں آتی مگر حضور کی اتباع کے عمل کو، اطاعت کے عمل کو، سیرت طیبہ کی پیروی کے عمل کو اور دین کے احکام اور ان کے اعمال کو مقبول بناتی ہے، وہ شے کیا ہے؟ وہ شے کیا ہے؟ وہ لطیف حقیقت کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. لوگو، جب تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اعمال اپنے آپ کو مقبول نہیں بنا سکتے، اطاعت اپنے آپ کو مقبول نہیں بنوا سکتی، اتباع اپنے آپ کو مقبول نہیں بنا سکتی، اسے درجہ قبولیت پر پہنچانے والی ایک روح ہے جو ہر عمل کے جسم کے اندر وہ دکھائی نہیں دیتی، وہ محسوس نہیں ہوتی، مگر ایک زندہ حقیقت کے طور پہ وہ ہو تو عمل حضور کی اطاعت و اتباع کا قبول ہو جائے، وہ نہ ہو تو سارے اعمال اپنے جملہ وزن کے ساتھ بیکار کر دیے جائیں. وہ زندہ روح کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ میری محبت ہے. وہ میری محبت، اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کا عالم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ عمل کو مقبول بناتی، نہ صرف یہ کہ وہ عمل کو مقبول بناتی ہے، ارے عمل تو بات چھوٹے درجے کی چیز ہے. اس حدیث میں آقا نے فرمایا کہ میری محبت عمل کو تو مقبول بنائے گی ہی بنائے گی، مگر میری محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایمان کو بھی قبول بناتی ہے. اگر میری محبت ہو تو ایمان قبول ہے، اگر میری محبت نہ ہو تو ایمان قبول نہیں، مردود. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس شخص
کا ایمان ہی نہیں ہے، جس کے اندر میری محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر بھی محبت ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کو قبولیت دلوانے والی شے بھی محبت رسول ہے، اطاعت رسول کو قبولیت دلانے والی شے محبت رسول ہے، اتباع نبوی کو قبولیت دلانے والی شے محبت رسول ہے، احکام دین پر عمل کرنا اور ساری کی ساری زندگی کی جو دینداری ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے والی شے کیا ہے؟ محبت رسول، عشق رسول، ادب رسول۔ یہ جو نسبت ہے روح، اس سے ایمان قبولیت پاتا ہے۔ اور اگر یہ محبت رسول روح ہے، ایمان اس پر جسم ہے، ایمان کا بھی ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایمان کے جسم کی روح محبت رسول ہے۔ لوگوں، جس طرح انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو آپ اس انسان کے وجود کو گھر نہیں رکھتے، انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو خواہ آپ کا باپ ہو یا بیٹا، آپ اس وجود کو گھر نہیں رکھتے۔ رب کائنات کی عزت کی قسم، اسی طرح ایمان کے جسم سے محبت رسول کی روح نکل جائے، اس ایمان کو خدا بارگاہ جیسے روح کے نکل جانے کے بعد آپ جسم کو قبر میں دفناتے ہیں نا، دفنا دیتے ہیں، اسی طرح محبت رسول کے نکل جانے کے بعد رب کہتا ہے اس ایمان کی لاش کو بھی قبر میں جا کے پھینک دو، ان اعمال کی لاش کو بھی قبر میں جا کے پھینک دو، اب ضرورت ہی نہیں، یہ لاش ہو گئی۔ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اعمال پر زور دیتے پوری زندگی گزار دیتے، ساری زندگی صرف اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں، اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں، ساری زندگی اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں، اور نہیں نظر آتے کہ وہ جتنا زور اعمال کی تبلیغ پر دیتے ہیں نہ نہیں آتے کہ کبھی وہ محبت رسول اور عشق رسول پر بھی زور دیتے ہوں۔ ارے جس شے نے ان تمام اعمال کو قبول کروانا تھا اس پر تو زور نہ دیا، اس کا تو نام ہی نہ لیا، اس کا ذکر ہی نہ کیا، وہ سبق ہی بلا دیا، اور زندگی ساری بغیر محبت رسول کے فقط اعمال پر زور دینے میں گوا دی، اعمال پہ زور دینے میں گوا دی۔ واللہ قیامت کے دن عمر بھر اعمال کا شور مچانے والے اس خیال سے ہوں گے کہ اتنا انبار لگ چکا ہے، قیامت کے دن بڑا اجر ملے گا، مگر جب وہاں پہنچے گے ہباء منثورا، وہ آگ میں جل کے راکھ ہو چکے ہوں گے، ان اعمال میں سے کچھ نہیں بچے گا جو اسے قیامت کے دن نفع دے، آخرت میں نفع دے۔ وہ بندے پوچھیں گے باری تعالیٰ ہمارے اتنے اعمال جو عمر بھر ہم نے کیے اور تبلیغیں کی اور دعوتیں کی اور محنتیں کی اور سفر کیے اور ریاضتیں کی اور خرچہ کیا، وہ سارے اعمال کہاں گئے؟ رب کائنات نے فرمائیں گے وہ دوزخ میں جلا دیے گئے۔ کیوں باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا وہ مردہ لاش تھے۔ وہ لاش کیوں تھے؟ فرمایا ان میں روح نہیں تھی، ان میں روح نہیں تھی۔ تو باری تعالیٰ روح کیا تھی؟ فرمایا جس رسول کی سنت پر عمر بھر زور دیتے رہے، سنت کا ظاہری پہلو جسم تھا اور سنت والے نبی کا عشق و محبت اس کی روح تھی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو محفل میلاد ہوتی، محفل
میلاد ہوتی ہے، کبھی محفل نعت ہو رہی ہے، صلاۃ و سلام کی محفلیں ہو رہی ہیں، یہ ساری محفلیں ایک بہانہ ہیں، ساری محفلیں ایک بہانہ ہے۔ کس چیز کا یہ بہانہ ہے؟ کس چیز کا؟ تاکہ ان ذرائع سے دلوں میں، حاضرین کے دلوں میں حضور کی محبت کی تپش پیدا ہو جائے، محبت رسول کی تپش پیدا ہو جائے۔ یہ سب بہانہ ہے، یہ سب۔ اب بعض اوقات بعض لوگ اپنی نادانی میں وہ یوں سوچتے ہیں کہ جی اس سے اگر محبت رسول پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ اس طرح محافل میلاد صحابہ کرام کیوں نہیں کرتے تھے؟ میری بات سمجھے نا؟ اگر یہ میلاد پاک کے جلسے جلوس اور محفلیں اور اتنے اہتمام جو آپ کرتے ہیں بیٹھ کر، اگر ان سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے تو صحابہ تابعین تبع تابعین کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس کو بھی سمجھ لو، اس کو بھی سمجھ لو۔ جواب یہ ہے، یہ جو 1000 سی سی کی بوتل لگواتے ہیں آپ گلوکوز کی، یہ وائٹامن بی کمپلیکس کے ٹیکے لگواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں وٹامن کے، سائنوکوبلامین کے انجیکشن لگواتا ہے کوئی B6 کے لگوا رہا ہے، کوئی وٹامن B12 کے لگوا رہا ہے، کوئی مختلف وائٹامنز کے لگواتا ہے، کوئی آئرن کے ٹیکے لگوا رہا ہے، یہ مختلف ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ انجیکشن، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ سارے طاقت دیتے ہیں، اور گلوکوز کی جو ڈرپ ہے وہ بھی طاقت دیتی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اب ایک تکڑا صحت مند جوان وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گیا، اس نے کہا جی میری خواہش ہے مجھے 1000 سی سی کی ذرا ڈرپ لگا دیں۔ وہ کہے گا کیوں؟ اس نے کہا سنا یہ بڑی فائدہ مند ہے، طاقت دیتی ہے، تو مجھے بھی لگا دیں۔ وہ کہے گا یہ بیماروں کو لگائی جاتی ہے، تم تو صحت مند ہو، تمہیں ضرورت ہی نہیں، تم تو صحت مند ہو۔ جب وٹامن کی کمی ہو جائے تو تب وٹامن دیتے ہیں، جس میں پروٹین کی کمی ہو اسے پروٹین دیتے ہیں، جس میں سالٹ کی کمی ہو اس میں سالٹ دیتے ہیں، جس کے بلڈ میں ہیموگلوبن کم ہو جائے اسے آئرن دیتے ہیں، جس میں جس شے کی کمی ہو تب وہ چیز لگاتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص مکمل ہر لحاظ سے کامل صحت مند سلامتی کی صحت والا ہے، اس میں وائٹامنز کی کمی نہیں، آلریڈی بھرپور ہے، اسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم روٹین کی خوراک کھاؤ، تمہیں کیپسول گولیاں ٹیکے لینے کی ضرورت نہیں۔ ارے نادانو، جب یہ بات کہہ دی کہ یہ محفلیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، اس لیے نا کہ اس دور میں محبت رسول کم ہو گئی، دلوں میں محبت رسول کے چراغ بجھ گئے، یہ بیمار ہو گئے، لوگوں کے ایمان بیمار پڑ گئے، ایمان کے جسم میں محبت رسول کی روح کم ہو گئی، لہذا اب محفل میلاد کی ڈرپ لگانی پڑ گئی، اب محفل نعت کے انجیکشن لگانے پڑ گئے، اب درود و سلام کی محفلوں کے ذریعے وائٹامنز ایمان کے دینے پڑ گئے۔ صحابہ کرام کو اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ پہلے ہی محبت رسول کے وٹامن سے بھرے ہوئے تھے، ان میں محبت کی کمی ہوتی۔ ان میں کمی ہوتی تو وہ بھی کرتے، وہ تو مامور تھے عشق رسول سے، وہ تو محبت رسول سے مامور تھے، اور ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر حجام آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کاٹتا، بال مبارک کاٹتا، تو محبت کا عالم یہ تھا کہ جلیل اور قدر صحابہ ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے، اور حجام حلاق جب بال مبارک گیسو مبارک کاٹ کے ہٹتا تو حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، صحابہ کرام اس کے ارد گرد اس طرح گھومتے جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا،
اور آقا علیہ السلام کے منہ مبارک اس سے لے لیتے. لاکھ حضور علیہ السلام کی حجامت کٹنگ حجامت مبارک کرتا تو صحابہ کرام ایک بال مبارک بھی زمین پر گرنے نہ دیتے. محبت کا یہ عالم. ٹوپیوں میں سلوا کے رکھتے تب جہاد کو جاتے. آقا علیہ السلام وضو مبارک کرتے تو وضو کا ایک قطرہ پانی کا صحابہ کرام زمین پہ نہ گرنے دیتے اور وہ ہاتھوں پہ لے لیتے بقیہ اور ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں اور سینوں پر ملتے. اور جس کو پانی کا وہ قطرہ نہ ملتا وہ دوسرے صحابہ کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اس تری کو لے کے چہرے اور سینے پہ ملتا. یہ سب کچھ بخاری شریف میں ہے, یہ سب کچھ مسلم شریف میں ہے. جن کی محبت کا عالم یہ تھا اور جن کے ادب کا عالم یہ تھا, ان کے اندر تو محبت رسول اور ادب رسول اتنا تھا کہ وہ قیامت تک ساری کائنات کو بانٹیں تب بھی کم نہ پڑے. ان کو ایکسٹرا ارینجمنٹس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اضافی انتظامات کی ضرورت کیا تھی؟ جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں یہ محفلیں, وہ مقصد ان میں بتمام و کمال موجود تھا. یہ تو زوال کے دور میں جب ہم لوگ ہمارے ایمان بیمار پڑ گئے, اعمال بیمار پڑ گئے, تو اس بیماری کو دور کرنے اور محبت رسول کی روح کو دوبارہ پھونکنے کے لیے ضرورت پڑ گئی. ایک دیا جس میں تیل ڈالتے ہیں نا آپ, تیل لیمپ میں, ایک لیمپ اگر تیل سے بھرا ہوا ہو, کیا بھرا ہوا ہو, تو کبھی دیکھا اس میں بھی کوئی تیل ڈال رہا ہو؟ بھرے ہوئے میں کون ڈالتا ہے اور کیسے ڈالا جاتا ہے؟ اسی وقت تیل ڈالتے ہیں جب وہ لیمپ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی جو چراغ ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے اور ٹمٹمانے لگتا ہے, تو ارے ٹمٹمانے والوں کو تیل دیا جاتا ہے, اور جو بھرے ہوئے دیے ہوں انہیں تیل کی ضرورت نہیں رہتی. یہ آج کے دور میں ہماری ایمان کے چراغ ٹمٹمانے لگ گئے, اس لیے محبت رسول کے تیل دیے جا رہے ہیں. اور صحابہ کرام کے تو دیے پہلے ہی بھرے ہوئے تھے, پہلے ہی بھرے ہوئے تھے. انہیں ایکسٹرا محنتوں کی ضرورت, سو وہ فرائض بجا لاتے رہتے. سو وہ کیا کرتے؟ فرائض بجا لاتے. صحابہ کرام کا یعنی محبتوں کا عالم, محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ سے انس کا, محبت کا عالم یہ تھا کہ جہاں جہاں آقا علیہ السلام کے قدم مبارک سفر میں لگے ہوتے, وہ ان قدموں کی جگہ کو تلاش کر کے جا جا کے وہاں ہاتھ لگاتے, مس کرتے, وہاں نمازیں پڑھتے. آقا علیہ السلام کی ایک ایک نشانی کے ساتھ ان کی محبتوں کا عالم یہ تھا. لہٰذا وہ بات سمجھ میں آتی ہے. جو نکتہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ ایمان کی قبولیت حضور کی محبت سے ہے, اور محبت وہ تقاضا کرتی ہے ادب کا. محبت ہو تو ادب خود بخود آتا ہے. تو محبت اور ادب کا ایک تعلق ہے, یہ جان بنتی ہے. محبت اور ادب عمل کی قبولیت اور ایمان کی قبولیت کے لیے جان بنتے ہیں. اب اس نکتے کو اس کائنات بشریت کی ابتدا کا پہلا واقعہ جو قرآن میں ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں, اس سے سمجھیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں, آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, فرمایا انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون, کہ میں سیاہ بودار جو گارا ہے اس سے بشریت کا پیکر پیدا کر رہا ہوں. بشریت کا پیکر یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو میں یہ پیکر بشریت پیدا کر رہا ہوں. یہ کس نے فرمایا؟ بولیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں. بنا لیا. اس کے بعد آگے فرمایا ملائکہ کو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, یہ جو جسم بنا رہا ہوں پیکر بشریت,
جب اس کو مکمل کر لوں، متوازن کر لوں، ٹھیک ٹھاک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر اس جسم کے اندر میں اپنے نور کا، اپنی روح کا چراغ پھونکوں گا، اپنا نور پھونکوں گا، اپنی روح پھونکوں گا، روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم پھر سجدے میں گر جانا۔ اللہ پاک نے دو باتیں سمجھا دی، دو باتیں، ایک یہ سمجھا دیا کہ اس کا جو پیکر ہے، پیکر، وہ پیکر بشری بنا رہا ہوں، جسامت بنا رہا ہوں، جسامت، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ساتھ یہ سمجھا دیا کہ جو کچھ تمہیں نظر آئے گا وہ تو ہوگا پیکر بشری، جو کچھ تمہیں نظر آئے گا وہ پیکر بشری ہوگا، اور جو تمہیں نظر نہیں آئے گا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ میں اپنی روح اور اپنے نور کا چراغ اس کے اندر پھونک رہا ہوں، اور جو نظر نہیں آئے گا وہ اس پیکر بشری کے اندر نور خدا ہوگا، وہ میرے نور کا چراغ جل رہا ہوگا۔ دو باتیں سمجھا دیں اور فرمایا جب اس کی تکمیل ہو جائے تو سجدہ کرو۔ تکمیل ہو گئی، حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ دو طبقے ہوئے، ملائکہ سجدے میں گر گئے، ملائکہ، اور یہ وہ ملائکہ تھے جب تخلیق ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی دیکھا تھا، بشریت کی وجہ سے دیکھا تھا کہ باری تعالیٰ یہ تو جو انسان ہے، پیکر بشریت ہے دنیا میں، جسے تو خلیفہ بنا رہا ہے، قتل و غارت بھی کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، ہمیں بنا، ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو صرف سب کچھ وہی نہیں ہے، کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ حکم ہوا سجدے کا، ملائکہ سجدے میں گر گئے، شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ سجدے سے اللہ پاک نے پوچھا شیطان سے، ابلیس سے، بھئی میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا لم اکن اسجد لبشر، باری تعالیٰ یہ بشر ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ بس اتنی بات کی، اتنی بات، یہ بشر ہے، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ دوسرے مقام پر ہے، قرآن مجید نے فرمایا کہ اس نے عرض کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا ہوا بشر، اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اتنی بات کی، اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا انک رجیم، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، تو لعنتی اور جہنمی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس شیطان نے کون سی نئی بات کر دی؟ کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ یہ بشر ہے۔ کیا کہا؟ بولیے، یہ بشر ہے، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو یہ بشر ہونا کیا اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا؟ یہ وہی کلمہ ہے جو اللہ پاک نے خود فرمایا تھا انی خالقم بشرا، میں پیکر بشری بنا رہا ہوں، خود فرمایا پیکر بشری بنا رہا ہوں، اور جب شیطان نے کہا یہ بشر ہے اس لیے سجدہ نہیں کیا، رب کائنات نے فرمایا دفع ہو جا، تو لعنتی ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہوئی کہ شیطان نے جو کچھ نظر آ رہا تھا، جو کچھ نظر آ رہا تھا، شیطان نے اس پر انحصار کیا اور زور دیا، اور ملائکہ کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اندر جو نور کا چراغ جل رہا تھا، جو دکھائی نہ دینے والا تھا، ملائکہ نے اس پہ زور دیا۔ سو جس کی نگاہ ظاہر پہ رک گئی وہ مردود ہو گیا، اور جس نے ظاہر کو چھوڑ کر باطن پہ توجہ کر دی وہ خدا کے مقرب ہو گئے، وہ خدا کے مقرب ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظاہر کو دیکھنے والا وہ لم اکن اسجد لبشر کا نعرہ لگانے لگا کہ جس نے ظاہر کو دیکھا وہ بشریت میں اٹک گیا، جس نے باطن کو دیکھا
اس نے نور خدا کے چمکتے ہوئے چراغ کو دیکھا، معلوم یہ ہوا کہ ظاہر پہ دھیان کرنے والے بے ادب ہو جاتے ہیں اور باطن کو دیکھنے والے باادب ہوتے ہیں۔ اس نے ظاہر کو دیکھا۔ شیطان نے ظاہر کو دیکھا تھا، ظاہر کو دیکھا، وہ بے ادب ہو گیا۔ ملائکہ بھی ظاہر کو دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ پیکر بشریت ملائکہ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ملائکہ بھی ظاہر کو دیکھ رہے تھے مگر ادھر سے دھیان ہٹا دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ظاہر کو دیکھا تو ہم بھی بے ادب ہو جائیں گے۔ شیطان ظاہر کو دیکھ کر بے ادب ہو گیا، ان کا دھیان باطن پر رہا، خدا نے انہیں مقرب بنا لیا۔ شیطان کا دھیان ظاہر پہ رہا، خدا نے اسے مردود بنا لیا۔ تو یہ نکتہ معلوم ہوا، رب کائنات نے قیامت تک کے لیے 2 درجے مقرر کر دیے۔ فرمایا لوگو اگر ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو انبیاء سے تعلق رکھتے ہوئے، اولیاء سے تعلق رکھتے ہوئے، میرے بندوں سے تعلق رکھتے ہوئے جو میرے محبوب و مقرب ہیں، اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو فرشتوں کے پیروکار بنو، شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ ان کی بشریت نہ دیکھو، ان کی نورانیت دیکھو، ان کے ظاہر کو نہ دیکھو، ان کے باطن کو دیکھو، ان کی مماثلت کو نہ دیکھو، ان کی فضیلت کو دیکھو۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، میرے برگزیدہ لوگ، ظاہر میں تمہیں تمہارے جیسے ہی نظر کیوں نہ آئیں، ظاہر پہ دھیان نہ کرو، ان کے باطن پہ چمکتے ہوئے میرے نور کے چراغ کو دیکھو۔ لہذا 2 راستے مقرر ہو گئے، اس دن سے 2 راستے مقرر ہو گئے، ظاہر کو دیکھنے والے اور باطن کو تکنے والے۔ ظاہر باطن سے جدا نہیں ہے اور نہ باطن ظاہر سے جدا ہے، یہ جدا نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں، مگر مقصود کیا ہے سمجھانا؟ مقصود یہ ہے کہ تمہارا دھیان کس پر ہو، تمہارا دھیان کس پر ہو۔ دیکھو عمل ظاہر ہے، نیت باطن ہے، دین ظاہر ہے، محبت رسول باطن ہے۔ ظاہر باطن سے جدا نہیں، باطن ظاہر سے جدا نہیں، مگر ظاہر کی قبولیت باطن کے حسن سے ہے۔ اس لیے لوگوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں اگر تمہارے تعلق کا مدار فقط ظاہر کے ساتھ ہوگا تو شیطان کی طرح بھٹک جاؤ گے۔ اگر تمہارا انحصار اور دھیان باطن پر ہوگا تو تم حضور کی محبت کو تھامو گے، حضور کے ادب کو تھامو گے، آقا کی نسبت کو تھامو گے، آقا کے تعلق کو تھامو گے۔ فرشتوں نے باطن دیکھا، تعظیم کے سجدے میں گر گئے، شیطان نے ظاہر پہ نگاہ کی، مردود ہو کر دھتکار دیا گیا۔ یہ ساری محفلیں ایمان کا، میں یہ کہتا ہوں تسلیم کرتے ہیں، یہ ساری محفلیں، نماز ایمان کا ظاہر سجانے کے لیے ہے، روزہ ایمان کا ظاہر سجانے کے لیے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، حسنات، نیک کام، تبلیغ، جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ ایمان کے ظاہر کو حسی کرتے ہیں، اور میلاد کی محفل ایمان کے باطن کو حسی کرتی ہے، نعت مصطفیٰ ایمان کے باطن کو حسی کرتی ہے، صلاۃ و سلام ایمان کے باطن کو حسی کرتی ہے۔ اور میں یہ بتا دوں، جب تک آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں، آپ کا جسم کعبے کا طواف کرتا ہے، ایمان کا ظاہر حسی ہوتا ہے، مگر نگاہ جب گنبد خضرا پہ پڑتی ہے ایمان کا باطن حسین ہوتا ہے۔ اس لیے
یہ محنتیں، یہ کاوشیں بڑے اونچے درجے کی ہیں، بڑے لوگوں کو اس نکتے کی آج تک سمجھ نہیں آ رہی، اس نکتے کی آج تک سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری روایت کرتے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ حدیث بولیے، بلکہ میں دو حدیثیں بتاؤں تاکہ آپ کو دونوں رخوں سے بات کی سمجھ آ جائے۔ جو میں نے پورا نکتہ سمجھایا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا فلسفہ ہے یا استدلال کی طاقت اور قوت ہے، نہیں، مدار آقا کے فرمان پر، مدار پہلے حدیث ہے ترمذی شریف کی، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی، متفق علیہ، بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، ترمذی میں بھی متفق علیہ حدیث۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اتنی دیر میں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، اس کو جواب، خاموشی کی، کھڑے ہو گئے، قیام فرما کے نماز پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا، جب نماز پڑھ لی، فلما قضا صلاته قال این السائل عن قیام الساعہ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، وہ قیامت کا پوچھنے والا آدمی کہاں ہے؟ وہ شخص کہاں ہے جو پوچھ رہا تھا قیامت کب آئے گی؟ نماز کے بعد آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ کھڑا ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، آقا میں ہوں۔ کیا پوچھا؟ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، جواب نہیں دیا، بلکہ سوال پر سوال کیا، فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کا پوچھنے والے بتا قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ کیا تیار کر رکھا ہے؟ کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ ما اعددت لہا۔ اب صحابی کا جواب سنیے، وہ جواب میں کہتا ہے، یا رسول اللہ ما اعددت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کی تیاری کے لیے نہ تو میرے پاس ڈھیر ساری نمازیں ہیں، نہ بہت سے روزے ہیں، قیامت کے لیے نہ میرے پاس بہت زیادہ نمازیں ہیں اور نہ میرے پاس بہت زیادہ روزے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا پھر کیا ہے؟ عرض کیا، حضور بس اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب جہاں تک تو اب یہاں ایک نکتہ سمجھ لیں، یہ بیان تو صحابی نے کیا نا، اب ذرا آج تک آج آ جائیں، اس صدی میں آ جائیں اور پاکستان میں آ جائیں۔ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، رسول کی محبت کو ابھی ذرا سمجھنے کے لیے مؤخر کریں اس مسئلے کو، پہلے اللہ کی محبت سمجھتے ہیں۔ دو محبتیں کہیں نا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، دو باتیں کہیں، ایک تو کہا کہ نہ نمازیں میرے پاس زیادہ ہیں نہ روزے زیادہ ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ ساتھ کہا مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ کی محبت کیا تقاضا کرتی؟ نمازوں کا زیادہ پڑھنا اللہ کی محبت ہے یا زیادہ نمازیں نہ ہونا اللہ کی محبت ہے؟ جب اللہ کی محبت ہے تو کیا ہوگا؟ نمازیں زیادہ ہوں گی، روزے زیادہ ہوں گے، عبادت زیادہ ہوگی۔ نماز روزے کی زیادتی کی تو نفی کر رہا ہے کہ نماز روزے کی عبادتوں کی تو زیادتی میرے پاس ہے نہیں، تو اللہ کی محبت کیا ہوگی؟ اللہ کا معاملہ تو نماز روزے کے ساتھ تھا، اللہ کی محبت کا معاملہ تو نماز روزے اور عبادت کے ساتھ تھا۔
وہ تو عرض کر رہا ہے اصحابی کہ میرے پاس یہ تو زیادہ نہیں ہے. تو پھر اللہ کی محبت کی سمجھ آ گئی نا کتنی ہے. کچھ پلے پڑا یا نہیں پڑا؟ نہیں پلے پڑا. یعنی آپ دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں کہ میں جی حساب میں بڑا لائق ہوں، میتھمیٹکس میں حساب میں بڑا لائق ہوں، مگر 3 کا پہاڑا نہیں آتا. 3 کا صرف جی 3 کا پہاڑا نہیں آتا، ویسے حساب میں بڑا لائق ہوں. اچھا، اور حساب میں بڑا لائق ہوں مگر جمع تفریق نہیں آتی. اچھا، پھر بھی حساب میں لائق ہو. یہ حساب میں بڑا لائق ہوں، بس ذرا ضرب تقسیم نہیں آتی. تو اگلا کہے گا نہ تمہیں ضرب آتی ہے، نہ تقسیم، نہ جمع، نہ تفریق، تو حساب میں لائق کیسے ہو؟ سمجھ آئی نا بات؟ کہتا ہے کہ اللہ کی بڑی محبت ہے مگر نمازیں زیادہ نہیں ہیں. اللہ کی بڑی محبت ہے مگر روزے بھی زیادہ نہیں ہیں. اللہ کی بڑی محبت ہے مگر عبادت بھی زیادہ نہیں ہے. حساب میں بڑا لائق ہوں مگر جمع تفریق ضرب تقسیم نہیں آتی. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو اللہ کی محبت کا مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا. اب دوسرا لفظ تھا الا انی احب اللہ ورسولہ. نماز روزہ تو یا رسول اللہ بہت زیادہ نہیں ہے، گزارے لائق ہے، مگر اللہ اور رسول کی محبت ہے. تو جواب معلوم ہے آقا علیہ السلام نے کیا دیا. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ. اللہ اور رسول کی محبت کا کہنے والے تمہیں مبارک ہو. قیامت کے دن جس کو جس سے محبت ہے اسے اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. جس کو جس سے محبت ہے اسے اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اگر یہاں اس محبت سے مراد واقعی محبت خدا ہوتی تو قیامت کے دن اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. ان کا حشر اللہ کے ساتھ ہوگا. وہ تو اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے. اللہ کے ساتھ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو پھر کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے محبت کرنے والے؟ اللہ. اللہ سے محبت کی بات کرنے والے اللہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ پاک ہیں ان باتوں سے. رسول سے محبت کرنے والے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مصطفیٰ کی معیت میں ہوں گے. ان کا حشر مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. وہ دائیں بائیں ہوں گے اور ان محبت کرنے والوں کی جرمٹ میں مصطفیٰ شفاعت کر رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ. تو پتہ چلا کہ جب اس نے کہا نا اللہ کی محبت، اس سے مراد بھی رسول کی محبت، اور رسول کی محبت سے مراد بھی رسول کی محبت. ادھر سے جائیں تب بھی محبت رسول کی، ادھر سے جائیں تب بھی محبت رسول کی. تو اللہ کی محبت، محبت رسول کے بغیر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ عبادت کی کثرت نہیں مگر محبت کی وجہ سے آقا نے فرمایا تم میرے ساتھ ہوگے. اور صحابہ کہتے ہیں فما رأیت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بها. صحابہ کہتے ہیں انس بن مالک خدا کی قسم جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ مجھ سے محبت کرنے والے قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس دن جتنے خوش ہوئے صحابہ کرام، اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام قبول کرنے کے دن کے بعد سے لے کر اس دن تک صحابہ کسی بات میں اتنے خوش نہ ہوئے تھے. کیوں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ محبت کا گوشہ ہے، یہ محبت کا گوشہ ہے کہ عرض کرتا ہے میرے پاس نماز روزہ تو زیادہ نہیں مگر آقا محبت ہے آپ کی. تو آقا نے یہ سن کر بھی، اگلی بات سنیں، یہ سن کر کہ نماز روزہ تو بہت زیادہ نہیں، یہ سن کر بھی آقا نے اس کی محبت کے جواب میں فرمایا تمہارا حشر قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. تو پتہ چلا، ثابت ہوا کہ جملہ
فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو بنیاد حضور کی محبت ہے، محبت ہو تو پھر نماز بھی قبول ہے، محبت ہو تو روزہ بھی قبول ہے۔ یہ ایک رخ دیکھ لیا نا، یہ ہے محبت کا صلہ، محبت کا۔ اب یہاں محبت رسول تھی تو نماز روزے کی کمی، نماز روزے بھی کمی بھی اللہ پاک نے محبت کے ذریعے اس میں تلافی فرما دی، اس کے پورے ہونے کا اہتمام کر دیا۔ اور دوسری حدیث جو بتانے والا ہوں وہ متفق علیہ مسلم بخاری شریف کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ بھی سن لیجئے تاکہ دو رخ بات کے سمجھ میں آ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ ان میں ایک شخص آیا، قال رجل من اصحابہ کننا نحن احق بہذا من ہؤلاء، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ جن لوگوں کو دے رہے ہیں زیادہ، ہمارا حق زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارا حق زیادہ ہے۔ اس نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کیا، تقسیم پر اعتراض کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ نادان، میری تقسیم پر اعتراض کرنے والے، کیا تو مجھے امانت دار نہیں جانتا؟ امانت دار، حالانکہ اللہ آسمانوں کی جو غیب کی خبریں، آسمانوں کی خبریں، اللہ نے مجھے اپنے راز کا امین بنا رکھا ہے، اپنے رازوں کا امین بنا رکھا ہے، اور تم مجھے اپنے معاملے میں امین نہیں مانتے؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا فَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبْرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا تأمنونی، نادان تم مجھے امین نہیں مانتے، حالانکہ رب کا امین میں ہوں، اور صبح و شام آسمانوں کی یعنی غیب کی خبریں میرے پاس آتی۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا اتق اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کا خوف کریں۔ معاذ اللہ، استغفر، کیا کہتا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کا خوف کریں، خدا سے ڈریں۔ حضور علیہ السلام کو کہتا ہے معاذ اللہ خدا سے ڈریں وہ شخص۔ اچھا، اب جملہ سوچنے والا ہے، اس نے لفظ کیا بولا؟ اتق اللہ، خدا سے ڈریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اگر نہ کہا ہو یہ جملہ، فی نفس ہی بات بری ہے کسی کو کہنا بھی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو، بات بری ہے یا اچھی ہے؟ بولیے، بری کیوں ہو گئی؟ اچھی بات تھی، بات اچھی تھی، بری کیوں ہو گئی؟ کہ حضور کی بے ادبی بن گئی، آقا کی بے ادبی بن گئی۔ یہ جگہ نہیں تھی جہاں یہ کہنا تھا، حضور کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈریں، یہ جگہ نہیں تھی بے ادبی کی۔ بے ادبی میں اچھی بات تھی، خدا کا تقوی، خدا کا خوف، بری ہو گئی۔ جب اس نے یہ کہا، ادھر محبت تھی، عبادت کی کمی پوری ہو گئی، ادھر محبت اور ادب نہیں۔ اس پر آقا علیہ السلام کا جواب سنیے۔ صحابی کہتے ہیں ابو سعید خدری اس کی پہچان بیان کرتے، جب وہ کہہ چکا اتنی بات تو پھر وہ کس نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے مڑا اور آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چلا گیا، مڑا، آقا علیہ السلام کی طرف اس نے پشت کی اور پشت کر کے چلا گیا۔ یہ دوسری بے ادبی کی، یہ کہ حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے مڑ کے چلا گیا، بے ادبی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ابھی تھے، خالد بن ولید کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس بے ایمان کی گردن اتار دوں، اس کی گردن اتار دوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لا لعلہ ان یکون یصلی، ممکن ہے نماز پڑھتا ہو، اس لیے گردن نہ اتارو، گردن نہ اتارو۔ ایک اور حدیث ہے اس میں اسی طرح کا واقعہ آیا
سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے تلوار لے کر. عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا سر قلم کر دوں, سر قلم کر دوں؟ آقا نے فرمایا نہیں, قلم نہ کرو, لوگ کہیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان مارنے لگ گئے ہیں. جب وہ شخص چل پڑا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں وہ جس نے حضور کی بے ادبی کی ذرا اس کی پہچان دیکھ لو, سن لو, اس کی علامتیں کیا تھی. فرماتے ہیں وہ شخص غائر العینین, اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی, آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی. مشرف الوجنتین, اس کے جو گال ہیں یہ ابھرے ہوئے تھے, یعنی جو ہڈیاں ہیں نا گالوں کی نکلی ہوئی تھی. ناشز الجبہہ, اور اس کی جو پیشانی تھی ابھری ہوئی تھی. آگے کث اللحیہ, داڑھی بڑی گھنی تھی, بڑی تھی اور گھنی تھی. محلوق الراس, سر مڑوایا ہوا تھا, سر مڑا ہوا تھا. مشمر الازار, اور شلوار یا تہبند ٹخنوں سے اس طرح اوپر کیا ہوا تھا. پہلی تین علامتیں تو ایسی ہیں کہ ان سے آپ کو کیا بحث. مثلا آنکھیں دسی ہوئی ہیں, رخسار ابھرے ہوئے ہیں, ماتھا جو ہے پیشانی ابھری ہوئی ہے. ان کو تو ایک طرف رکھ دیں چونکہ ان میں بھی راز ہیں, وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, وہ آپ کو سمجھ. آخری تین علامتیں عام ہیں جو دیکھی جاتی ہیں اور ایسی مخلوق چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے. کیا؟ کث اللحیہ, داڑھی گھنی, محلوق الراس, اکٹھی ہیں چیزیں ساری. یہ نہیں جو گھنی داڑھی والا نظر آئے اس پر حدیث لگا دے, نہ, تینوں نشانیاں اکٹھی ہیں, تینوں اکٹھی ملا کے پھر ماڈل کو دیکھیے کیسا ہے, پھر ماڈل دیکھیے کیسا ہے. کث اللحیہ, داڑھی گھنی, مگر گھنی کے ساتھ محلوق الراس, سر مڑا ہوا, مگر مڑے ہوئے کے ساتھ, مڑا ہوا آپ عمرے پر حج بھی مڑوا لیتے ہیں, مگر نہیں, ساتھ مشمر الازار, تہبند اور ٹخنے اوپر اٹھائے ہوئے, نیچے ہو تو کینچی سے کاٹ دیں. تینوں نشانیاں ملی ہوئی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہاں ایک توجہ طلب بات ہے, ضرورت کیوں پیش آئی یہ نشانیاں بتانے کی؟ ہزاروں لوگوں کے واقعات پیش آتے تھے, بات ہوئی, جواب ملا, چلے گئے. مثلا جس نے کہا تھا متا قیام الساعۃ, قیامت کب آئے گی, اور آقا نے پوچھا تھا وہ قیامت پوچھنے والا کہاں گیا, تو کیا اس کی بھی کوئی نشانی بیان ہوئی حدیث میں کہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا؟ کوئی نشانی آئی؟ بولیے. ہزارہا سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوئے, ہزار جواب ملے, ہزارہا واقعات پیش آتے مجلس پاک میں, ہزار چیزیں بیان ہوتی, مگر کبھی کسی پوچھنے والے, بات کرنے والے کا حلیہ اس طرح, کبھی اس کی علامتیں کسی حدیث میں بیان ہوتی نہیں. اس شخص میں خاص وجہ کیا تھی, اس کی علامتیں حلیے کی کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ یہ بڑا خاص نقطہ ہے, توجہ طلب, عام طور پہ توجہ نہیں کی گئی. اس کی علامتیں کیوں بیان کی گئیں, اس کی علامتیں کیوں بیان کی گئیں؟ اس کی وجہ ہے, بات توجہ طلب بات ہے. اس کی وجہ آگے حدیث میں کسی مقام پر ہے. علامتیں اس لیے بیان کی گئیں کہ آگے آقا علیہ السلام نے ایک بات بتائی ہے. جب وہ شخص چل پڑا ان علامتوں کے ساتھ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس کو دیکھ لو, اس کو. ثم نظر الیہ, آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا, اشارہ کیا دیکھ لو اس طرح, اور فرمایا فقال انہ یخرج من ذئذئ ھذا قوم, دیکھ لو اس کو, پہچان لو, اس کی علامتوں کو یاد کر لو. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آخری زمانے میں اس کی نسل میں سے ایک قوم پیدا ہوگی, اس کی نسل میں سے ایک قوم پیدا ہوگی. اور علامتیں اس لیے بیان کی تاکہ تمہیں کیا پتا وہ قوم کون سی ہے, ان علامتوں سے پہچان لو گے, ان علامتوں سے وہ
پہچانے جائیں گے. اور ان کے لیے فرمایا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، قرآن بڑا پڑھیں گے، قرآن بڑا پڑھیں گے، مزہ لے لے کے قرآن پڑھیں گے، مگر لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور آپ دیکھتے آئیے پھر یہی حدیث آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، جو اس کے ساتھی ہوں گے، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ صِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ. آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اس شخص کو، اس کے جو ساتھی ہوں گے قرآن بڑا پڑھیں گے، نمازیں بڑے پڑھیں گے، روزے بڑے رکھیں گے، اور صحابہ کو کہا اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں بھی ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں، اپنے روزے بھی ان کے مقابلے میں شاید کم نظر آئیں، عمل اتنا زیادہ ہوگا. اس نے کہا تھا آقا نمازیں میرے پاس زیادہ نہیں، اس نے کہا تھا آقا روزے میرے پاس زیادہ نہیں، مگر محبت ہے، محبت ہے، نماز روزے کی کثرت نہیں. ادھر اس حدیث میں ذکر آیا کہ نمازیں بھی زیادہ ہوں گی، روزے بھی زیادہ ہوں گے، تلاوت قرآن بھی زیادہ ہوگی، مگر ادھر محبت اور ادب تھا، ادھر نماز روزہ سب کچھ ہے، مگر مصطفیٰ کی محبت اور ادب نہیں ہے، محبت اور ادب نہیں. تو آقا نے کیا فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، فرمایا وہ باوجود اس کے کہ ان کی نمازیں بہت، ان کے روزے بہت، ان کی قرآن کی تلاوت بہت، دین پر عمل بہت، داڑھی بہت، یہ ٹخنوں سے شلوار اوپر بہت، سب کچھ ہوگا، مگر آقا نے فرمایا وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور خون کا قطرہ بھی اس کی نوک کو نہیں لگتا، نکل جاتا ہے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے سمجھایا لوگوں تمہیں حقیقت دین کی سمجھ نہیں آئی، تم نے سمجھا کہ شاید ظاہر میں نماز کی کثرت دین کی حقیقت ہے، تم نے سمجھا کہ شاید ظاہر میں روزوں کی کثرت دین کی حقیقت ہے، تم نے سمجھا کہ شاید ظاہر میں قرآن کی تلاوت کی کثرت دین کی حقیقت ہے، تم نے سمجھا کہ شاید ظاہری اعمال کی کثرت دین کی حقیقت ہے، تم نے سمجھا کہ شاید ظاہری وضاقت لباس، شکل و صورت اور حیات یہ دین کی حقیقت ہے. فرمایا نہیں، ان کی نہ تو کثرت دین کی حقیقت ہے، نہ ان کی کمی دین کی حقیقت ہے. یہ سب چیزیں تب معتبر ہوتی ہیں جب ان میں حقیقت دین پائی جائے، اور دین کی حقیقت مصطفیٰ کی محبت ہے، دین کی حقیقت مصطفیٰ کا ادب ہے. جس شخص میں رسول کی محبت ہے اگر ظاہر میں کمی بھی رہ گئی، رب کائنات محبت کے صدقے اس کمی کے پورا کرنے کی توفیق اسے عطا فرما دے گا. اور جس میں رسول کی محبت اور ادب کی کمی ہے، ظاہری اعمال دین جتنے زیادہ کیوں نہ ہوتے پھریں، وہ شخص محبت اور ادب رسول سے محرومی کے باعث کمی تو کیا پوری کرے گا، وہ دین سے اس طرح خارج ہے جیسے شیطان بارگاہ خدا سے خارج کر دیا گیا تھا. اب بات سمجھ یہ آئی، یہ جو آپ سمجھ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ محفلیں آپ کیوں کرتے ہیں، ان محفلوں میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ان محفلوں میں وہی ملتا ہے جو قیامت کے دن بچاتا ہے. ان محفلوں میں محبت رسول ملتی ہے، حضور کا کثرت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، بار بار ذکر ہوتا ہے، زلف و رخسار کا ذکر ہوتا ہے، شان فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی زلفوں کی بات ہوتی ہے، گلیوں کی بات ہوتی ہے، حضور کے حسن و جمال کی بات ہوتی ہے، کمال کی بات ہوتی ہے، پیار کی بات ہوتی ہے، دھیان آقا کی طرف لگتا ہے، توجہ آقا کی طرف لگتی ہے، خیال آقا کی طرف جاتا ہے. اور اس ذکر اور خیال کا بار بار جو تذکرہ ہوتا ہے، بار بار تذکرہ ہوتا ہے، یہ دھیان دل و دماغ میں اتر جاتا ہے. اس سے آقا کی محبت کی شمع پیدا ہوتی ہے، آقا کی محبت کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہی محبت رسول کی روشنی نماز، روزے، عبادات اور اعمال دین کو مقبول کرتی ہے. اور اگر وہ روشنی محبت رسول کی نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، وہ مردود ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں اس بات پہ محنت کریں، اس بات پر محنت کریں کہ اپنے دلوں کو حقیقت میں محبت رسول سے آشنا کر دیں،
اور محبت رسول کے نور سے روشن کر دیں، اور محبت رسول کی روشنی سے قلب و باطن کو مزین کر دیں۔ آج کے دور میں اس کی اس لیے اشد ضرورت ہے کہ دین کے نام پہ ہونے والی جتنی تبلیغ ہے وہ محبت رسول کے چراغ کو بجھا رہی ہے اور اعمال کی اہمیت کو پھیلا رہی ہے۔ اعمال حق ہیں، اعمال فرض ہیں، اعمال واجب ہیں، اعمال تقاضا دین ہیں، اعمال جس میں دین ہیں، اعمال جس میں ایمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس پر دھیان کرو کہ یہ جسم تو گل سڑ جائے گا اگر اس جسم ایمان کے اندر محبت رسول کی روح نہیں ہوگی۔ کتنا ظلم ہے کہ روح کو نکال رہے ہو اور جسم کو سنبھال رہے ہو، روح کو نکال رہے ہو اور جسم کو سنبھال رہے ہو۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا کے دین اور آقا کی تعلیمات پر عمل، اطاعت، اتباع اور پیروی کا جسم بھی نصیب ہو، اور آقا کے عشق اور محبت اور ادب و تعظیم کی روح بھی نصیب ہو۔ یہ تعلق، یہ نسبت ایک ایسی ہے جس میں دونوں چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں یکجا ہو جائیں تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان محافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور ہمارے دلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت اور ادب کے نور سے روشن کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔